نور کی برسات ہے، نور رحماں عشق رمضان۔ یہ ہمارا سیگمنٹ ہے راہ خیر کا، اور اس میں ہم ایسے لوگوں سے آپ کو ملاتے ہیں جو اس خیر کی راہ کے مسافر ہیں۔ صحابہ کرام جو تھے وہ نیکیوں میں اس قدر حریص تھے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ طیبہ کے مضافات میں ایک جھوپڑی کے پاس سے میرا گزر ہوا، وہاں دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو تنہا ہے، بہت بوڑھی ہے اور لیٹی ہوئی ہے اپنے بستر پہ، پر اس کے ارد گرد جو ساری چیزیں ہیں وہ بڑے قرینے سے رکھی ہوئی ہیں اور صفائی ستھرائی سب ہوئی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ تمہاری یہ کام کون کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، کوئی آتا ہے روز صبح فجر سے پہلے کوئی آتا ہے اور یہ سب کر کے چلا جاتا ہے، میں نہیں جانتی کون ہے وہ۔ حضرت عمر کو تجسس ہوا اور حضرت عمر اگلے روز فجر کے وقت جب آئے تو دیکھا کہ جو شخص آتا تھا وہ پہلے ہی کام کر کے جا چکا تھا، پھر سے وہی صفائی وہی قرینے سے چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ پھر اگلے دن جب آئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے، کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے ہوتے ہیں حقیقی رہنما، ایسے ہوتے ہیں حقیقی خادم۔ حضرت ابو بکر کئی گھرانوں کی کفالت کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، آپ ذکر کرتے ہیں تمام صحابہ کرام کا، تو سبھی نے کس طرح سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کی ہے۔ ہم آج کی اس دنیا میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا داری کے کاموں میں، وہ آگے نکل گیا، وہ آگے نکل گیا، وہ CEO بن گیا، وہ فلاں بن گیا، فلاں بن گیا، لیکن ہم نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اور ناظرین، آج جس فاؤنڈیشن سے میں آپ کا تعارف کرواؤں گی وہ ہے دارالشفا فاؤنڈیشن، اور اس کی فاؤنڈر اور چیئرمین مسٹر مصطفیٰ نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں ان کے کو چیئرمین محمد نذیر صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنی ٹرانسمیشن میں۔ جی، دارالشفا فاؤنڈیشن جو ہے یہ 17 سالوں سے صحت اور تعلیم کے میدان میں مصروف عمل ہے۔ دارالشفا فاؤنڈیشن کا قیام جو ہے وہ 2005 میں عمل میں آیا۔ یہاں گردے کے ان مریضوں کا بالکل مفت علاج کیا جاتا ہے جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے آج کل نارمل ہی اگر آپ نارمل کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہی علاج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ جو گردے کا جو علاج ہوتا ہے ڈائلسس جس کے تھرو، تو وہ بڑا ہی ایکسپینسو ہے، بہت مہنگا ہے اور مسلسل کروانا پڑتا ہے، وہ علاج تو رکتا نہیں ہے، وہی ایک زندگی کی ضمانت ہوتا ہے ڈائلسس جو ہے۔ تو اس میں ایک مریض پر تقریباً 50,000 ماہانہ لاگت آتی ہے، جو غریب تو کیا ایک متوسط آمدنی والا فرد بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جناب مصطفیٰ نور جو اس ادارے کے بانی بھی ہیں، خود بھی ڈائلسس کے مریض رہ چکے ہیں اور مریضوں کی مشکلات کو آپ سمجھتے ہیں بہتر طور پر۔ میں چاہوں گی آپ فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اصل میں جو آپ کے جذبات ہیں جی میرے بھی ویسے ہی تھے، اس لیے کہ میرا بھی ڈائلسس ہوا ہے اور میرا ٹرانسپلانٹ بھی ہوا ہے۔ اچھا، اس طرح سے میرے اہلیہ کا بھی ڈائلسس ہوا ہے، اور میں نے یہ سارے پروسیس کو خود بھی دیکھا ہے۔ اور جس ڈائلسس سینٹر میں ہم وہاں ان کا کرایہ کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں مریضوں میں کیا کیفیت ہے، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ بیچارے ادھر ادھر کبھی حکیم کے پاس چلے گئے، کسی اور کے پاس چلے گئے، اور اس کا علاج سوائے گردہ جب کام نہیں کرتا ہے تو اس کا علاج سوائے ڈائلسس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر روز انسان کے جسم میں 3 کلو پانی باہر سے نکالنا ہوتا ہے، اور جو گردہ کام نہیں کرتا ہے تو یہ پانی اندر ہی ہوتا ہے۔ تو اگر فرض کیا کہ 4-5 بھی پانی رہ گیا تو 15 کلو پانی آپ کے پاس ہے جسم کے اندر، تو اس کو کہاں رکھیں گے؟ تو میں نے خود دیکھا کہ ابھی اتنا مشکل کام ہے، اور جب میں ریٹائر کر چکا ہوں تب لوگوں کو اس شعبے میں خدمت کرنا چاہیے۔ اور میں نے جہاں ہمارے اہلیہ کا ڈائلسس ہوتا تھا طبہ ڈائلسس سینٹر، ان سے کہا کہ مجھے آپ کوئی ٹیکنیکل سپورٹ دیجیے، ڈاکٹر دیجیے، اور ہم ایک سینٹر کھولنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ میں ریٹائرڈ آدمی تھا، پیسے نہیں تھا، لیکن ایک جذبہ تھا یہ کام کرنے کا۔ اور تو پھر ہم نے لوگوں سے مل کر کے ہم نے ایک جگہ لیا، 2 مشنوں سے کام شروع کیا، اور پہلی سوال مشن یہ تھا کہ ہم فری کریں گے۔ تو آج سے 16-17 سال پہلے جب میں نے اسے شروع کیا تھا تو اس وقت فری ڈائلسس کے مواقع بہت کم تھے۔ جی تو یہ لوگوں کو، اور خاص طور سے جو ڈونر حضرات تھے، مخیر حضرات تھے، ان کو یہ بڑا اپیل کیا، اور مجھے جو ہے مشینیں ملنی شروع ہوئی۔ ایک صاحب ایسے تھے جنہوں نے 4 مشینیں دی، اچھا 4 مشینیں اس زمانے میں۔ آج کل تو 12 لاکھ کی مشینیں، 15 لاکھ کی، اس میں 5 لاکھ کی تھی۔ تو ہمیں مشینیں ملتی گئیں، میں لگاتا گیا،
جگہ کم پڑ گئی تو ایکسٹینڈ کیا، بلڈنگ دوسری بنوائی. تو اس طرح سے آج ہمارے پاس 20 مشینیں ہیں اور روزانہ 40 مریضوں کا ڈائلسس ہوتا ہے اور یہ بالکل فری ہے. یعنی یہ اگر باہر لیب ٹیسٹ بھی کر رہا ہو، یہ بیڈ شیٹ ہو، انجیکشن ہو، سب پیسے ہم لوگ خود دیتے ہیں. اور اس طرح سے الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے 15-16 سال سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، کیونکہ یہ کام ناظرین ایسا ہے کہ یقین جانیے اللہ تعالیٰ کسی پر یہ وقت نہ لائے. سب سے پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں سبھی کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ رکھے. لیکن یہ کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جن پہ گزرتی ہے وہی جانتے ہیں، تو ہم بھی گزرے ہوئے ہیں ان مشکلوں سے، اور وہ تکلیف جو ہم نے دیکھی ہے بہت ہوتی ہے. اور آج کل تو ایسا کچھ ہو گیا ہے کہ SIUT کے بھی ہمارے پاس جو عہدیداران آئے تھے، تو بچوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے، ڈائلسس ہو رہا ہے کڈنی. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جیسے آپ کا دل میں دھڑکن ہے نا، سمجھ لیں ڈائلسس اسی طرح جینے کے لیے ایک ضمانت ہے کہ ڈائلسس ہوتا رہے گا تو مریضوں کی زندگی چلتی رہے گی. تو وہ جیسے دل کے لیے دھڑکن ضروری ہے، اسی طرح کڈنی پیشنٹ جن کا رینل فیلئر ہو جاتا ہے، یعنی گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ ڈائلسس کا ہوتے رہنا ان کی زندگی کی ضمانت ہے. نذیر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے ہاں جو ہے رضاکار کام کر رہے ہیں، وہ کن بنیادوں پہ، مطلب وہ اسکل ظاہر ہے اس کے لیے بڑا آپ نے جو ڈاکٹرز رکھے ہوئے ہوں گے، جو اسٹاف رکھا ہوا ہوگا، وہ اسکل چاہیے، تو ان کی ٹریننگ اور ان کا سب کچھ وہ بھی آپ ہی کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو الحمدللہ ٹرینڈ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، نیفرولوجسٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں. اچھا. اور نرسز جو ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں کہیں کے، اور ان کو رکھا جاتا ہے. اور باقی ہمارے جو ٹرسٹ ہیں، جو 12-14 لوگ ہمارے ٹرسٹی ہیں، وہ اس کے سارے اخراجات کو اکٹھا کرتے ہیں. اور جو اسٹاف ہے ان کو ہم پے کرتے ہیں. اچھا. تو یہاں جو ریگولر جو لوگ آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا علاج ہے جو مسلسل چلتا ہی رہتا ہے جب تک کہ ٹرانسپلانٹ نہیں ہو جائے. اگر ٹرانسپلانٹ سے علاج ہو جاتا ہے تو پھر ان کا ڈائلسس رک جاتا ہے، ادروائز تو ڈائلسس کنٹینیو ہی رہتا ہے. جی. تو اس میں بڑی مشینز کا، کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ کیونکہ میرے فادر کا ہوتا تھا ڈائلسس، تو مجھے پتہ ہے کہ اس میں مشینز کی صفائی ہے، اور مشینز کا کیونکہ وہ ہیپیٹائٹس C کے لیے وہ الگ مشینز چاہیے ہوتی ہیں جو پیشنٹس ہوتے ہیں. تو آپ کے یہاں کس طرح سے سسٹم چلتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں تینوں سسٹم ہے. نگیٹو کے لیے الگ یونٹ ہے، جی، اور ہیپیٹائٹس B کے الگ مشین ہے، اور C کے الگ مصین ہے. اچھا. تو آپ لوگوں کا پورا پراپر ایک سسٹم کام کر رہا ہے. اچھا، ماشاءاللہ. جی مصطفیٰ صاحب، کیونکہ آپ تو خود ڈائلسس کے پیشنٹ رہے ہیں، آپ زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف کے پروسیس سے گزرنا تھا. کیونکہ وہ جو لائن ڈلتی ہے، سب سے پہلے تو وہ عمل ہوتا ہے، اس کے بعد ڈائلسس جب شروع ہوتا ہے وہ 3 مہینے لگتے ہیں اس کو میچیور ہونے میں. تو وہ سب بھی آپ کے یہاں ہوتے ہیں آپریشن سرجریز؟ وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے. اچھا. لیکن یہ کہ جب ایک مرتبہ مریض کا جب یہ بن جاتا ہے، جی، تو اس کے بعد اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. بلکہ کچھ ہمارے ایسے ہی بچے ہیں جی، جو 10 سال سے ان کا ڈائلسس ہو رہا ہے. جی، وہ کلب میٹرک پاس کر کے آئے تھے، وہ پڑھتے بھی رہے اور انجینئر بھی ہوئے. ماشاءاللہ. اور یہ کہ ڈائلسس اگر صحیح ڈائلسس اگر ہو اور پراپر خیال کیا جائے، جی، اس میں یہ ہے کہ وہ گردے کا بہت سا فنکشن ہے. جی، اس میں یہ بھی ہے کہ سالٹس کو کنٹرول، الیکٹرولائٹس کو کنٹرول کرتا ہے، صحیح، سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم. تو ان کا برابر چیک اپ ہوتا رہے اور جو کمی ہے آپ دور کرتے رہیں، تو پھر یہ کہ مریض تندرست رہتا ہے. جی. باقی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، یوریا، کریٹنن کا ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں، وہ فیسلٹیز بھی ہیں آپ کے؟ وہ تو ریگولر ہر مریض کے لیے ضروری ہے کہ ہر 1 مہینے 2 مہینے کے بعد ٹیسٹ ہو. جی. اور فرض کیا کہ جس چیز کی کمی ہو، اگر فرض کیا کہ بلڈ کی کمی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایریتھروپوئٹین ہے، انجیکشن ہے، وہ پھر. اچھا. آپ ہمارے ناظرین کیونکہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ وہ کس طرح سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں اس سلسلے میں؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ کام تو بہت ہی کاسٹلی کام ہے. جی. مطلب یہ کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ 50,000 روپیہ مہینے خرچ ہے، اور ہم لوگ لگ بھگ مہینے میں کتنا خرچ کرتے ہیں؟ قریب 26 لاکھ 30 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. اچھا. اور یہ سب جو ہے ڈونیشن سے کلیکٹ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. ہاں بالکل. اور اس میں یہ کہ اب لوگوں سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ جو غریب لوگ ہیں، بلکہ عام آدمی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا 50,000 روپے مہینے. بالکل بالکل. تو آپ لوگ جو اپنا عطیات ہیں یا زکوٰۃ ہیں
وہ ہمیں دیں اور اس سے ہم کرتے ہیں. تو الحمدللہ ریسپانس بہت اچھا ہوتا ہے. لوگ آ کے دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد سے ان کا ایک امپریشن کریٹ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی جی. یہاں کام ہو رہا ہے اور صحیح کام ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو مخیر حضرات ہیں, اگر مشینز ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ کے ادارے کو خود سے, اگر مطلب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پیسے نہیں دینا چاہتے, وہ ایکوپمنٹس آپ کو اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کے اسکرین پر چل رہے ہیں ناظرین, ان کو میں میری ذاتی بھی ایک ریکویسٹ ہے, اور جو لوگ جن کے یہ پیشنٹس ہیں ان سب کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی کتنا کاسٹلی علاج ہے اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اس میں تو پیسوں کا جو پیسے جاتے ہیں جس طرح سے, کیونکہ ٹیسٹ ہیں, نہ صرف ڈائلسس ہے, ظاہر ہے ہر مہینے جیسا کہ مصطفیٰ صاحب نے بتایا کہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کبھی کبھی خون کے انجیکشنز ہیں وہ چڑھتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جس میں شامل ہیں. تو آپ اپنے زکوٰۃ, صدقات, خیرات اگر چاہیں اس طرح بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو. اور مشینز اگر ڈونیٹ کرنا چاہیں تو اگر مشین آپ ڈونیٹ کریں گے, سمجھ لیں اس مشین سے جب جس کا علاج ہوتا رہے گا کسی مریض کا, تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں جو آپ کے لیے رکھے گا جو ثواب, جی بالکل بالکل صدقہ جاریہ ہی ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا اجر عطا فرمائے. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو اپنے سے ہٹ کر دوسروں کے لیے گزارتے ہیں, دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. آسماں سے نور کی برسات ہے.